ایک اور آیت کریمہ ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. دوسری آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اشرف نے ترجمہ کیا ہے اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے. آپ اپنے خطا کی معافی مانگتے رہیے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی. دوسری آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. آپ کے سبب جی. دوسری لیغفر لک اللہ ما تقدم. ابو الاعلیٰ مودودی نے کیا ہے پہلی آیت کا ترجمہ اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مؤمنین مردوں اور عورتوں کے لیے. دوسری آیت کا ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے. اور محمود الحسن نے کیا ہے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس میں ہے اے محبوب اپنے خاصوں بین الصدور میں ہے اہل بیت کرام اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ عز و جل تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں تمہارے پچھلوں کے. تو یہ دونوں ترجمے جو ہیں وہ اصل میں ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ جو تفسیریں آیت کی بیان ہوئی ہیں کتب تفاسیر میں ان کا مختصر طور پر جو ہے بیان ہے. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس شان کے ساتھ اس تفسیر کو بیان کیا ہے کہ آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عصمت جو تمام انبیاء کرام کا خاصہ ہے اور بدرجہ اولا حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے ہر صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے جو ہے بدلی عقلی کے ذریعے سے جو ہے جو عصمت جو ہے ثابت ہے وہ اس عقیدے پر بھی جو ہے زد نہیں آتی اور عصمت کی بھی حفاظت ہو گئی اور ترجمہ بھی ہو گیا. اور جو اس سلسلے میں جو تفاسیر اور جو قول ہیں ان کی بھی ترجمانی ہو گئی. یہ جو اشرف علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے تو ان کو تو ڈھنگ ہی نہیں آیا ترجمہ کرنے کا کہ تاکہ تمہارے سبب اگلی پچھلے گناہوں. تو اس میں یہ کھولا ہی نہیں کہ اگلے پچھلے کس کے گناہ تمہارے سبب. بچنے کی کوشش کی ہے لیکن بچ نہیں سکے ہیں. اور پہلی آیت میں وہی کہا کہ اپنے قصور کے لیے ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا اور ان لوگوں نے کہا کہ اپنے گناہ کے لیے جو ہے معافی چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے خاصوں کے لیے آپ مغفرت چاہیں یہ ایک تفسیر ہے. آیت کریمہ کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر حضور کا گناہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تو گناہوں سے معصوم فرما دیا تو اب حضور کا تو گناہ ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقام شفاعت میں اسی دنیا میں جو ہے کھڑا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو مقام شفاعت میں کھڑا کر کے جو ہے یہ حضور نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بجازت جو ہے جو ان کے اہل بیت کرام کے گناہ ہیں یا عام مومنین و مومنات کے جو گناہ ہیں ان کو بجازت جو ہے حضور کا گناہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ جو ہے سے تعبیر کیا. حقیقتاً وہاں گناہ حضور کا نہیں ہے لیکن مجازت جو ہے اس کو جو ہے حضور کا گناہ کہہ دیا گیا تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے اس میں جو ہے اور زیادہ اہتمام کریں اور دعا کریں اپنے خاصوں کے لیے اور عام مومنین و مومنات کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو ہے مقام شفاعت میں کھڑا کیا ہے. اور یہاں پر دوسرا جو ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر یہ عطا خراسانی
جو امام بخاری کے رجال میں سے ہیں، اس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تفسیر جو ہے وہ ضعیف ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، پاگل لوگ جو ہے خود پاگل ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ عقلاً اور نقلاً یہ ترجمہ جو ہے مخدوش ہے اور غلط ہے اور باطل ہے، خود ان کی عقل جو ہے خراب ہو گئی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، خود آیت کریمہ جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے وہ حضور کی عصمت کی ندا دے رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پر یہ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کر دی تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تو نبوت سے پہلے جو ہے گناہ کا تصور ہے ہی نہیں، نبوت سے پہلے گناہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے اگلے نبوت سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے جو ہے فرضاً جو ہے کوئی گناہ صادر بھی ہوا تو ہم نے اس کو معاف فرما دیا، وہاں جو ہے گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اعلان معافی جو ہے پہلے ہی فرما دیا۔ تو اسی لیے جو ہے اس سے بچتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم کا انا نبینا علیہ تسلیم کو ان کا جو ہے وسیلہ بنایا، اور جب ان سے بھی حقیقتاً کوئی گناہ صادر نہیں ہوا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ بے گناہ اپنے کسی مقبول بندے کو چاہے تو اس کے رفع درجات کے لیے اس کے ساتھ جو ہے جیسا معاملہ فرمائے۔ انہوں نے دانے گندم کھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس میں جو ہے رفع درجات کے لیے جو ہے ان کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، ان کو جو ہے جنت سے جو ہے نیچے بھیج دیا، زمین کے نیچے۔ اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں، اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ ان کے بطن ان کے صلب پاک سے جو ہے ان کی نسل سے جو ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے افضل البشر کا جو ہے وجود اور مسعود جو ہے ہونا تھا۔ تو اللہ نے ان کو بھیجا تو وہ روتے رہے، سالہ سال تک جو ہے سینکڑوں سال تک روتے رہے۔ تو پھر ان کی جو ہے توبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گڑگڑاتے رہے، تو ان کی توبہ مقبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے کلمات تلقین فرمائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے جو ہے توبہ تلقین مقبول ہوئی۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے سر مبارک جو ہے جب اٹھایا تو دیکھا، جب آپ پیدا ہوئے، آپ جو ہے جب اس دنیا میں آپ کا وجود ہوا تو آپ نے دیکھا تھا کہ عرش کے پایوں پر جو ہے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے تو میری توبہ کو قبول فرما دے۔ کہا کہ تم نے کیسے ان کو جانا؟ کہا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا تھا کہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جب ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے، تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا ہے، تو ان کے وسیلے سے میری جو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تم میری دعا کو قبول فرما دے۔ انت الذی لبى توسل به آدم۔ تو حضرت ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انت الذی لما توسل به آدم بك قد فاز وهو اباك۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جب آپ کا وسیلہ جو ہے حضرت آدم نے جو ہے دیا تو وہ جو ہے کامیاب ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، حالانکہ وہ آپ کے جو ہے باپ ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان سے پہلے ان کے بعد جو ہے ان کی امتوں میں اگلی امتوں میں جو گناہ گار جن کی جو ہے توبہ مقبول ہوئی سب حضور کے وسیلے سے مقبول ہوئی، اور اب جس کی توبہ قبول ہوگی اور جس کو جو ہے جو نعمت ملی اور جو مل رہی ہے اور جو ملے گی سب کو حضور کے وسیلے سے ملی ہے اور ملے گی اور ملتی رہے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ تجربہ یہاں فرمایا، حضور کی عصمت
پر زد نہ آئے اس سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ترجمہ فرمایا. اور باقی جو اس میں وجوہ ہیں وہ ان سے بھی جو ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عصمت کا جو ہے یہ اعلان کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ حقیقتاً وہاں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ چونکہ یہ تعبیریں جو ہیں وہ بعید از فہم تھیں، لوگوں کے فہم جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور یہ تعبیر جو ہے جو تفسیر ہے عطا خراسانی کی وہ قریب از فہم تھی، تو قریب از فہم تعبیر کو آپ نے اختیار فرما لیا، اور اس سے جو ہے ایک وجہ یہ بتا دی کہ اس میں ایک آیت کریمہ میں ایک تعبیر یہ بھی ہے اور اس کو ترجمے میں اختیار فرمایا. چلیے اس میں جو اشرف علی نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے. ہاں تو اپنے خطا کی معافی مانگتے رہیے، وہی ہے. یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اور خطا کا اطلاق جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے وہ اس میں خطا گناہ کا وہاں پر تو حقیقتاً کوئی خطا ہی نہیں. ہاں تو وہ یہ ترجمہ خلاف ادب ہے. اور معافی مانگتے رہیے یہ بھی جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے وہ محاورے کے خلاف ہے.